السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں ہوں محمد مالک۔ بڑی ہی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ خبر جس کو ہم ڈسکس کریں گے، اندازہ بھی ہو گیا ہوگا، جو بل جو ڈراپ کر دیا اس دن پروسیڈنگ سے، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ جب سب نے اس کو، یہ جو پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ ہے جس پہ آپ نے تمام ڈفرینٹ لیڈران کی باتیں سنی، اس کو اس دن جب چیئرمین سینٹ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ماحول خراب ہو گیا اور نوبڈی از اوننگ اٹ اپ، اور انٹرسٹنگلی پیپلز پارٹی کی شہری رحمان نے بھی اس پہ بات کی، اون اپ نہیں کیا، اگرچہ جو منسٹر جنہوں نے پیش کیا تھا بل، ان کا تعلق بھی پیپلز پارٹی سے ہے۔ گورنمنٹ منسٹرز کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں، فنالٹی نہیں آئی۔ جو الائنس والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن والے تو چلیں، جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے تو اعتراض کرنا ہی ہوگا، لیکن ایون جو گورنمنٹ کے الائز ہیں وہ بھی نہیں۔ کیوں یہ بل اتنا کنٹروورشل کیوں ہے، اس پہ ہم یقیناً بات کریں گے، لیکن آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس دو ہوئی ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کا لاسٹ نظر آ رہا ہے بڈ ہے، انہوں نے دوبارہ ایک پٹیشن کیا ہے سپریم کورٹ کو، اور اس میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ پروسیڈنگز روکی جائیں جو توشہ خانہ کی ہیں۔ ابھی آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے ایک ڈبل بینچ تھا جس میں یحییٰ آفریدی صاحب تھے جج سپریم کورٹ کے، اور مسرت ہلالی صاحبہ تھی۔ دونوں ججز نے ان کی ایسی ہی سملر پلی ریجیکٹ کر دی تھی اور کہا تھا کہ ہائی کورٹ اس کو ریورٹ کریں اور ہائی کورٹ اس کو دیکھے، بلکہ ہائی کورٹ کو کہا کہ آپ ایڈمیسیبلٹی وغیرہ کا فیصلہ کر دیں۔ آج اب ان کا ایک بیان رہ گیا، 342 کے تحت ان کو ایک کویشچنر دیا ہوا ہے کورٹ نے، 34-35 کے قریب سوالات ہیں، اور ان کے جواب جب آ جائیں گے تو اس کے پاس فرد جرم لگنے کی سٹیج آ جائے گی۔ ہمارے شو میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ان کے نزدیک یہ 1-2 ہفتے کی بات ہے، اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور لگ یہ رہا ہے کہ کافی پریشانی ہے۔ اینڈ ایز وی اسپیک ابھی بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کافی بڑی ایک اس وقت اکٹھ ہے وہاں پہ بنی گالہ میں، جہاں پہ عمران خان صاحب نے اپنے تمام لیگل ٹیم کو بلایا ہوا ہے، اینڈ آبویسلی یہ بڑی فائنل سٹیجز کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو کیا کل ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا؟ وہ شیڈیولڈ ہیں، کل انہوں نے جانا ہے سیشن کورٹ میں اسی سلسلے میں، کل ایف آئی اے کے پاس بھی ان کی پیشی ہے اپنے اس کیسز میں۔ تو یہ تو ہے عمران خان کی پوزیشن۔ جو باقی دورہ چل رہا ہے چائنیز وائس پریمیئر، بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے، لیکن اس کی تو ڈیٹیلز ابھی آتی رہیں گی، اس کو ہم بعد میں بات کریں گے۔ اوپر سے ایک اور انٹرسٹنگ گیم ہوئی ہے، آج ہی سیکرٹری الیکشن کمیشن کا خط گیا ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے پی کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی بہت سے آپ کے لوگ ایسے ہیں جو کھل کے اپنی پارٹی فیلیشنز، پارٹی سے تعلقات کی بات کرتے ہیں جو انٹرم گورنمنٹ کا حصہ ہیں، تو ان تمام لوگوں کو اب ڈی نوٹیفائی کریں، کیونکہ جس کا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایڈمیٹڈ تعلق وغیرہ ہوگا وہ شفاف الیکشنز کے درمیان میں ایک رکاوٹ ہوگا۔ سو ایک بحث جو بڑی چل رہی تھی، جو گورنمنٹ بار بار پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی کہہ رہی تھی کہ جی ہم کسی پولیٹیشین کو لانا چاہتے ہیں انٹرم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور ہم یہ سن رہے تھے کہ شاید راول پنڈی چاہتا ہے کہ کوئی اکانومسٹ ہو، تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید اب کوئی بھی نون پولیٹیشین جو واضح طور پہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوگا، اس کا شاید کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننا بہت مشکل ہوگا، اور خاص طور پہ آج کے اس لیٹر آف الیکشن کمیشن کے بعد۔ سو کافی کچھ ہے، آرمی ایکٹ کی بھی بڑی کنٹروورسیز چلیں، لگ یہ رہا ہے جیسے کوئی بڑے پتے لگ رہے ہیں، اور ایک فیوچر کا ایک کیا کہیں گے آپ، پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، کیومولیٹو رزلٹ آئے گا۔ ان تمام چیزوں میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمایوں مومن صاحب ہیں، ممبر سینٹ، پی ٹی آئی سے تعلق ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کامران مطلع صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، یہ بھی ممبر سینٹ ہیں، جے یو ایف سے ان کا تعلق ہے، ایمننٹ لائر ہیں، بہت شکریہ۔ ابھی ہمیں پی ایم ایل این کے بھی ہمارے دوست جوائن کریں گے۔ کامران بھائی ذرا آپ ان دا مین ٹائم شروع کر لیں، آپ لوگوں کا اتنا زیادہ اعتراض کیا ہوا یہ پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم ایکٹ سے؟ اور یہ تو جتنا اس ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور ابھی کل اتنا اندوناک واقعہ ہوا، خود آپ کی پارٹی نے اتنی شہادتیں دیکھی ہیں، کل 35 سے 40 لوگ شہید ہو گئے ہیں، ابھی پتہ نہیں درجنوں زخمی بھی ہیں، کرٹیکل انجرڈ بھی ہیں۔ تو یہ تو جو ایکٹ ہے، جو باد النظر اس پہ جو بات کریں تو وہ کہتے ہیں بنانے والے کہ جی ہم نے تو ٹارگٹ کیا ہوا ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو، ان کو جو انتہا پسندی سے، چاہے وہ مذہبی انتہا پسندی ہو، دوسری ہو، تو اتنا آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں اس بات سے؟ نہیں، ہم گھبرا نہیں رہے ہیں، ہمارا کنسرن اور ہے۔ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ اس ملک میں ایک دستور ہے، اور دستور کے تحت کچھ حقوق جو ہے وہ جو رائٹس ہیں وہ گارنٹیڈ ہیں،
اور اگر کوئی رائٹ گرانٹیڈ ہے، بات کرنے کا حق، بولنے کا حق، کسی کو جیل میں نہ ڈالنے کا حق، کسی کو 24 گھنٹے میں کسی میجسٹریٹ کے پاس پیش کرنے کا حق، کسی کا 15 دن میں 14 دن میں چالان پیش کیے جانے کا حق، یہ چیزیں جو ہے یہ اگر چیزیں یہ گارنٹیڈ ہیں تو پھر اس چیزوں کو جو ہے وہ کسی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن سے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. آپ بھلے کہیے یہ ٹھیک ہے، یہ ایک بہانہ بنایا جا سکتا ہے ہماری یہ 55-50 کے قریب شہادتوں کو، 200 کے قریب انجرڈ کو، کہ جی یہ اس لیے ضروری ہے، مگر یہ اس لیے ضروری اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ دستور کو کوئی انڈرمائن کرے، کوئی دستور کو نظر انداز کرے، یہ اس کے لیے جو ہے نا وہ یہ غلط ہوگا. کامران بھائی یہ بتائیں، یہ جو ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ یہ شاید پی ٹی آئی اسپیسیفک اس میں بہت زیادہ خطرات ہیں، وہ اس کی کیا لاجک ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے، وہ اپنا محمد صاحب نے کہا تھا، انہوں نے اور اس کے ساتھ رانا صاحب نے بھی کہہ دیا تھا. دیکھیے وہ ہو نہیں سکتا. ان کے اگینسٹ جو مین ایلیگیشن ہے وہ 9-10 مئی کے حوالے سے ہے، تو اس کو ریٹراسپیکٹیولی تو اپلائی نہیں کریں گے. ایون اس بل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی جو اپلیکیشن ہے دیٹ از امیجیٹ ود امیجیٹ افیکٹ سے، تو پھر یہ بیک ڈیٹ سے اپلائی نہیں کر سکتا. وہ پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں ہے، مگر جو چیز غلط ہے اور اس کو پھر غلط کہہ دے، اور اس میں ایک تو یہ کانسٹیٹیوشن کے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ افینڈ ہو رہے ہیں. دوسرا جو ہے اس طرح کی لیجسلیشن لانا اور بغیر کسی مشاورت کے لے آنا، پتہ نہ ہو کسی کو، تو ذرا وہ یہ کسی حالات کے نام پہ جو ہے نا فنڈامنٹل رائٹ کو جو ہے نا وہ سنیچ نہیں کیا جا سکتا، وہ نہیں لیا جا سکتا. حالات تو پھر اگر اس کو بہانہ بنائیں گے تو پھر تو پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے نا وہ حالات کو چھوڑیے، گورننس کو بہتر بنائیے. ہم سے تو چلے بات ختم ہو گئی، 8 دن باقی رہ گئے. آنے والے جو ہے گورننس کو بہتر بنائیں اور معاملات کو جو ہے نا وہ ٹائملی. محمد صاحب یہ بتائیں، جیسے ابھی کہہ رہے ہیں کامران صاحب بھی کہ آپ لوگوں کے تو اسپیسیفک نہیں ہے، آپ لوگ ہر چیز پی ٹی آئی اسپیسیفک کیوں بنا لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ پہ تو اپلائی نہیں ہوتا. آپ نے بھی اتنی تقریر ٹھوک دی سینٹ کے اندر، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو آپ پہ تو اپلائی نہیں ہوتا، ریٹروسپیکٹیو ہے. جی نہیں یہ بتائیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے پٹیشن کر دیا خان صاحب کی صبح سپریم کورٹ کے لیے، اور ایز ایکسپیکٹڈ ڈائری نمبر بھی لگ گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کل آپ کی ہیئرنگ شیڈول ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں؟ سر اس حوالے سے ابھی تک کوئی نہیں آیا ہماری سپریم کورٹ کے حوالے سے. گزارش صرف اس کے اندر میں صرف یہ کرنا چاہوں گا کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمایوں دلاور صاحب ہمارے خلاف فیصلہ دینے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج بھی ہنگامی طور پر جس طرح سے وہ آئے اور آج آ کے کورٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے ہفتے اور اتوار کی ایڈجرن دی، یعنی کہ وہ جو ایڈجسٹمنٹ انہوں نے لاسٹ ورکنگ ڈے کے اوپر دی 9 محرم سے پہلے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے وہ چھٹیاں بھی کاؤنٹ کر کے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آپ کو بڑا ریلیف دے رہے ہیں. گزاری ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ ہے، ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. یہ بتائیں، بہت کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو، آپ ہر چیز کو پی ٹی آئی اسپیسیفک کیوں بنا لیتے ہیں؟ آپ پہ تو لگتا ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں، سم ٹائمس یو ہیو ٹو تھنک لائک اے ڈیول ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈیول. اوکے ٹھیک ہے، کون ہے ہوز اے ڈیول ہے؟ جس نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک ہے. یہ کس نے کی ہے؟ آپ دیکھ لیں نا خود، آپ دیکھ لیں میڈیا میں کیا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، جب میں یہ بل پڑھ رہا تھا اسی وقت پڑھ رہا تھا، یہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے تو مجھے جو سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے نا، ایز اے ڈیموکریٹ، ایز اے پرسن ہو ایکچولی بلیوز ان ڈیموکریسی، ڈیموکریسی ان اٹس ٹرو اسپرٹ. ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ہے ابھی پچھلے دنوں میں یہ جو الیکشن کمیشن کے لحاظ سے جو ایکٹ آیا، بل آیا، جس میں آپ نے جو ویسے ہماری کسی پولیٹیکل پارٹی میں ڈیموکریسی ہے نہیں، بٹ اینی وے نہیں دیکھیں بحث کے لیے بعض جگہوں پہ ہے، بعض جگہوں پہ لمیٹڈ، بعض جگہوں پہ تو اٹس اے بلڈ لائن نا، تو وہ تو بالکل ہی نہیں ہے. لیکن بعض جگہوں پہ ہے، کچھ کم ہے کچھ زیادہ ہے، لیکن ہے بلڈ لائن ہے، کہیں پہ کلٹ ہے. پر چلیں آگے چلتے ہیں. کلٹ اینڈ پاپولرزم کو آپ بڑا، اٹس اے ویری فائن لائن، یو کین فلپ اٹ دا وے یو وانٹ. ٹھیک ہے، پر اٹس دا سیم وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں، فار ایگزامپل جیسے الیکشن کمیشن کا وہ تھا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو وہ اختیارات دے دیے جہاں پہ تھوڑا بہت بیلنس تھا بٹوین دا پریزیڈنٹ سارے، کہ آپ سب چیزیں آپ نے ایک جگہ پہ لا کے کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس جگہ پہ بیلنس. سر آئی ہیو ٹو انٹرپٹ یو، بار لائن کرتی ہے، آئی ایم سو سوری. پلیز جی نہیں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے، بس تو ڈراپ ہو جاتی ہے. نہیں تو اب کل کیا ہوگا؟ اب یہ بتائیں کل کیا ہوگا؟ اب اگر سپریم کورٹ سٹے نہیں دیتا
تو پھر کل خان صاحب جائیں گے اور اپنا بیان جمع کروائیں گے, دیں گے وہاں؟ جی بالکل خان صاحب جائیں گے, کیونکہ ہم نے قانون کے سامنے پہلے بھی سرنڈر کیا ہوا ہے, عدالتوں کا احترام کرتے ہوئے عدالتوں میں جاتے ہیں, اور خان صاحب بالکل جائیں گے. آج بھی ان کے گلے کے اوپر جیسے خنجر رکھ کر وہ بیان لینے کی کوشش کی گئی. ہم نے ایک ایسی زبردست اپلیکیشن دی جس میں ہم نے سارے فیکٹس جج صاحب کے سامنے رکھ دیے کہ ہائی کورٹ میں یہ چیز چل رہی ہے, سپریم کورٹ میں یہ چیز آ رہی ہے, آپ کے اوپر ہم نے عدم اعتماد کیا ہوا ہے. وہ ساری اس کو ریجیکٹ کیا گیا. ہم صرف یہ چاہ رہے تھے کہ اگر 2-3 دن میں فیصلہ آ جائے. روٹین کے مطابق جو کیس چلتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر روز جو ہے پورا دن بات کریں, باقی کیس کینسل کر دیں اور ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فائنل سٹیج کے اوپر آیا. تو آپ نے یہ ساری جو کاروائی کی ہے یہ پچھلے 10 ہے کہ 10-15 دنوں کے اندر سارا کیس ختم کر کے اس میں سزا دیں. اچھا اب کل کیا ہوگا؟ چلے لیٹس مجھے سمجھا دیں ناظرین کے لیے. کل آپ بیان دیں گے, پھر جب یہ جواب دیں گے تو پھر کورٹ کل یا پرسوں فرد جرم عائد کر دے گی عمران خان پہ؟ سر اس میں 35 کویسچن ہمیں ملے ہوئے ہیں, اس کا ہم رپلائی دیں گے. پھر ہماری طرف سے گواہوں کی جو ہے وہ لسٹ دی جائے گی, اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ شہادت ہوگی اور پھر کراس ہوگا اور پھر فائنل آرگومنٹس ہوں گے. لیکن ایک دن کے اندر ہی یہ ساری کاروائی کرنا چاہ رہے ہیں. ایک دن کے اندر ہی یہ پروسیڈنگ ختم کر کے خان صاحب کو سزا دینا چاہ رہے ہیں. نہیں, آپ ابھی تک فرد جرم تو عائد اس طرح نہیں ہوئی. دیکھیں سر, فرد جرم انہوں نے جو عائد کی ہے نا وہ 10 تاریخ کو انہوں نے 5ویں مہینے میں عائد کی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ دوران جب کسٹڈی جب وہ ابڈکٹ کیے گئے تھے, جو ابڈکشن جو ہے سپریم کورٹ نے غیر قانونی کہہ دی, تو اس درمیان میں وہ تو آپ کو فیصلہ کب تک ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کے خیال میں؟ اگر کل آپ کا بیان ہو گیا لے گئے اور خان صاحب کو وہاں پر وہ فرد جرم لگائی, لیکن خان صاحب نے وہ بالکل کہتے ہیں آرڈر کے اندر یہ ہے کہ خان صاحب نے خود ایگری کیا, لیکن خان صاحب نے کسی جگہ کے اوپر نہ ایگری کیا نہ خان صاحب کے سامنے فرد جرم. میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے سمجھا دیں, آپ لوگوں نے, میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں کہا گیا کہ جی فرد جرم عائد ہوگی, آپ لوگ کہتے ہیں فرد جرم عائد نہیں ہوئی. اس وقت فرد جرم تو عائد ہو گئی بھی ہے نا. لیکن جی فرد جرم انہوں نے عائد کی ہے نا, سٹارٹ میں ہی انہوں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ فیصلہ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ سر یہ فیصلہ ہم تو ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ جج صاحب پہلے لسٹ میں نہیں شامل تھے چھٹیوں کے اندر, لیکن چھٹیوں کے اندر انہوں نے 5 دن کے لیے اپنا نوٹیفیکیشن کروایا ہے. 5 دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں جو لگے. اچھا, آپ نے بڑا انٹرسٹنگلی پہلے آج ایک ٹویٹ کیا جس میں آپ نے لکھا کہ جی وہ ایسے کورٹ میں پیش ہوئے, نیب میں, پھر سپرا کی کورٹ میں, پھر ہمایوں دلاور کی, پھر 4 بجے تک خان صاحب عدالتوں میں ذلیل ہوتے رہے, پھر وہ ہمایوں دلاور کے پاس بیٹھنے کے باوجود اس نے کل کے لیے 9 بجے فکس کر دیا ہے, میچ فکس. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں عدالت میں جانے میں تو کسی کی عزت یا بےزتی نہیں ہوتی. اس طرح کے الفاظ آپ کیوں یوز کرتے ہیں؟ عدالتوں میں ذلیل ہوتے رہے, پھر آپ نے کہا ہمایوں دلاور کے پاس بیٹھنے کے باوجود اس نے جیسے پتہ نہیں کوئی. پھر آپ لوگ تو خود بھی کورٹس کی عزت نہیں کرتے. پھر آپ نے بعد میں ڈیلیٹ بھی کیا, اپنا ٹویٹ چینج کیا. یہ ہے کہ میں اس کے اوپر خان صاحب کی ضلالت کے حوالے سے ڈیلیٹ والا لفظ چینج کیا کیونکہ میں ان کے بارے میں. تھینک یو ویری مچ نعیم, آپ کا بہت شکریہ. چلے ایک چیز تو سامنے آئی کہ آپ کے لوگ ہمایوں صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ شاید 4-5 دن میں فیصلہ ہو جائے. دیکھیں میں سمپل سی بات ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں. اب آپ سوچیں ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پہ لا کے بٹھا دیا جہاں پہ اس نے لوگوں کی زندگیوں کے, لوگوں کی فیوچر کا ڈیسیژن لینا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ شخص اس کے بعض چیزیں جو کہ فیس بک اور ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک پرسنل بائسز, ہم سب کی پرسنل بائسز یہ سپریم کورٹ میں بھی آپ جو بھی ہے نا, میں تو یہ پوچھتا ہوں میرے لحاظ سے جب تک دیکھیں پھر اسی طرح کا ایک ریاکشن آئے گا سڑکوں پہ, کچھ نہیں ہوگا. ایک چیز ہوگی, الیکشن میں جب تک, اور یہ جو آخری جو بل ابھی وہ کر رہے ہیں نا, جس کا میں نے بھی بتایا تھا, یہ لوگوں نے ان کی کوشش ہے کہ بیلٹ باکس میں بلے کا نشان نہ ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب جیل کے اندر ہوں یا جیل کے باہر ہوں, اگر بلے کا نشان بیلٹ باکس پہ ہے تو وہ بیلٹ باکس میں بلے کا نشان جیتے گا.
اس چیز کی ڈر کی وجہ سے یہ سارے کے سارے بل سارے کے سارے اوور ایسٹیمیشن میں نہیں پھنس جاتے. ٹھیک ہے نا, پہلے آپ کہتے تھے اگر خان صاحب کو پکڑا گیا تو یہ ہو جائے گا, وہ بھی الٹا پڑ گیا آپ کے گلے میں. نہیں, ایک بات بتاؤں میں, خان صاحب کو دیکھیں, جو خان صاحب کو جس طریقے سے پکڑا گیا, جو ساری چیزیں, اس میں اگر آپ کبھی ایسے بیٹھ جائے اور میں مجھے جان کی امان پاتے ہوئے میں عرض کرنا شروع کر دوں تو ایک ایک چیز میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے کہاں کیا ہوا ہے. اینڈ آئی وونٹ بی سرپرائز کہ جب پتہ چلے گا اینڈ میں کسی زمانے میں, آج نکول جیسے بھٹو کا جب پھانسی ہوئی تھی اس کے کتنے سال بعد سب لوگوں نے کہہ دیا ہے, ٹھیک ہے نا, میں اس چیز کے میں اس کے پیچھے خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جی فالس فلیگ آپریشن تھا. کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, میں اس کی بات نہیں, میں اس کے پیچھے جس انہوں نے آرمی والی ٹرمز یوز کی ہیں, فالس فلیگ, جو بھی یعنی آرمی پہ ڈالا ہے کہ لوگوں نے خود کروا دیا. اس کے نہیں, میں اونٹ سے کیا, مجھے یہ نہیں پتا کہ آرمی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی اور بیچ میں فالس فلیگ کا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فالس فلیگ از فالس فلیگ ڈزنٹ مین اٹس این آرمی ٹرمینالوجی. پھر پیچھے دو قدم نہیں, اس میں نہیں ہے. اٹ کوڈ بی somebody else نا, اٹ کوڈ بی اے پولیٹیکل پارٹی. کامران صاحب یہ بتائیں, یہ جو بل اب ہے یہ ایکسٹریمزم والا, وائلنٹ ایکسٹریمزم والا, ایک دن میرے خیال میں تو اس دن بڑی باریک واردات ہوئی کہ بل وڈرا نہیں کیا, بل اسٹینڈنگ کمیٹی کو نہیں بھیجا, اور میں دیکھ رہا تھا سارے سینیٹرز نے بڑی تالیاں بجائیں جب چیئرمین سینٹ صاحب نے اس کو ڈراپ کر دیا. انہوں نے کہا میں اس کو خود ڈراپ کر رہا ہوں, گورنمنٹ ڈراپ کرے نہ کرے, لیکن کمیٹی میں نہیں بھیجا. تو یہ تو بل اب دوبارہ آ جائے گا اور اسی حالت میں پاس ہوگا. تو آپ لوگوں نے جو اتنی اس کی مخالفت کی, اس دن یہ کیوں نہیں انسسٹ کیا چیئرمین سے کہ آپ اس وقت کمیٹی میں بھیجیں تاکہ اس پہ بات ہو؟ صرف بزنس آف دا ڈے سے ہٹا ہے. نہیں, اس میں ایک منٹ, اس میں ایسا ہے, شاید آپ نے پوری ریکارڈنگ نہیں سنی. اس پہ ایک تو ڈراپ کرنے کا جو ہے کانسیپٹ نہیں ہے سینٹ رول میں, یا کمیٹی کو ریفر ہونا تھا, یا ایٹ ونس جو ہے نا اس نے ایکسیپٹ ہونا تھا, یا ریجیکٹ ہونا تھا. تین چیزیں تھیں. تو میں نے اس میں خود کہا کہ اگر آپ ریکارڈنگ سنیں تو اس میں ریکارڈنگ میں مل جائے گا آپ کو کہ جی اس پہ ڈیفیٹ ہو گئی ہے. وہ ڈیفیٹ سے بچایا اور اس کے بعد ایک غلط جو ہے نا وہ ٹرمنالوجی یوز کرتے ہوئے اس کو کہا کہ میں ڈراپ کرتا ہوں. ڈراپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دیکھیے اس دن جب اس کو سب اپوز کر رہے تھے, ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ پٹ ٹو دی ہاؤس فار ووٹ. تو ایک تو ووٹ کے لیے, ایون اگر اس کو کمیٹی میں بھی بھجوانا تھا تو بھی اس کے لیے ووٹ ریکوائرڈ تھا. تو نہ اس کے لیے اس کو ووٹ کے لیے وہ کیا, کیونکہ کمیٹی کی بجائے جو ہے نا وہ کمیٹی نے کیا, وہ اس کو کمیٹی کو کیا بھجوانا تھا, اس نے اس دن ریجیکٹ ہو جانا تھا اگر اس پہ ووٹ کرتے. تو اس کو ریجیکشن سے جو ہے وہ بچایا گیا تھا, اور وہ بچایا بھی جو ہے نا غلط کانسیپٹ کے تحت گیا تھا. اس دن کم از کم جو ہے وہ اس نے پاس نہیں ہونا تھا. اب اس کے لیے جب اگر پھر جس دن آئے گا اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی اور کس کی اسٹریٹجی ہوگی مجھے نہیں پتا. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کامران, مجھے ایک چیز بتائیں, اب لیگلی یہ ایز اے فریش پیس آف لیجسلیشن سبمٹ ہوگا دوبارہ اگر ہوگا, کہ یہ اسی کو کہیں گے جی ہم نے دوبارہ ری اسکیجول کر دیا؟ نہیں, اس کو دیکھیے, یا تو یہ اگر ڈیفیٹ ہوئی ہے تو ڈیفیٹ کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال نہیں ہوا, کسی کمیٹی کو بھی ریفر نہیں ہوا, ایکسیپٹ بھی نہیں ہوا. تو یہ ڈراپ کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ایک طرح سے انہوں نے ڈیفر کیا ہے اس کو. تو اگر ڈیفر کیا ہے, میں اگر اس کو درست انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, تو پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ اٹیمپٹ ہوگی, اور جس دن بھی اٹیمپٹ ہوگی تو اس دن پھر مینیج کیا جائے گا اس کو مختلف طریقوں سے کہ کس طرح سے جو ہے اکثریت جو ہے نا وہ کس طرح سے اس پہ حاصل کی جائے. مگر جو کچھ ہوگا یہ الٹیمیٹلی جو ہے نا یہ ایک بدقسمتی ہوگی. اچھا, ہمیں رانا مقبول احمد صاحب نے بھی جوائن کر لیا, ممبر سینٹ ہیں, یہ بھی پی ایم ایل این سے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم سر, کیا حال آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. رانا صاحب یہ بتائیں, آپ نے باتیں سنی ہے کامران صاحب کی, ہمایوں صاحب کی بھی ہے, جو پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم بل تھا, یہ اس دن بقول کامران صاحب کے تو ٹیکنیکلی ان کے نزدیک تو یا ڈیفیٹ ہونا تھا یا اس کو آپ ڈی لسٹ نہیں کر سکتے, تو وہ تو پوری کاروائی غلط ہو گئی ہے. لیکن آپ کے اپنے لوگ بھی اونا اپنی کرتے, عرفان صدیقی صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل پتہ نہیں کون اس کی زد میں آ جائے گا. سملرلی جے یو آئی نے بھی مخالفت کر دی, پیپلز پارٹی والے خود کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں, پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں ان کے خلاف ہے. لیکن اس بل میں دو تین چیزیں, آپ آئی جی بھی رہے ہوئے, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس میں سب سے خوفناک چیز ہے کہ اگر گورنمنٹ لکھتا ہے, بل کہتا ہے اگر گورنمنٹ مطمئن ہو, ریزنبلی سیٹسفائیڈ
کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی رپورٹ پہ کہ جی ایک انسان یا ایک پارٹی ایک گروہ واٹ ایور وہ انوالو ہو رہا ہے یا کرنے لگا ہے اس کی وائلنٹ ایکسٹریمزم وغیرہ یہ وہ، تو اس پہ وہ اس کو اطلاق کر دیں گے، وہ اس کو نوٹیفائی کر کے اس کو رگڑنا شروع کر دیں گے. اور پروسیس بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی رپورٹ گئی ہے تو میرے سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، ایکس پارٹی خود ہی گورنمنٹ فیصلہ کر لے گی کہ جی مالک جو ہے یہ ایکسٹریمزم وائلنس کی طرف جا رہا ہے، تو مجھے وہ ڈی لسٹ اس میں لسٹ کر دیں گے. 15 دن کے اندر ان پہ لازم ہے مجھے بتائیں کہ آپ کے خلاف یہ چارجز ہیں. اچھا پھر اگر مجھے ان پہ اعتراض ہے تو میرے پاس 30 دن ہے کہ میں اس میں اپیل کروں. اگر 30 دن کے بعد میں اپیل کرتا ہوں تو ریویو کمیٹی ایک بیٹھی ہوگی جو بھی گورنمنٹ نے بنانی ہے. اس میں بھی یہ نہیں آیا، یہ بھی نہیں پتا کہ ریویو کمیٹی میں ہوگا کون. انہوں نے کہا ریویو کمیٹی بنے گی، وہ ریویو کمیٹی 60 دن کے اندر میری اپیل کا فیصلہ کرے گی. اچھا اس کے بعد وہ فیصلہ ہوگی وہ بھیج دیں گے سیکرٹری کو منسٹری کے. اس کے بعد پھر 30 دن میں وہ سبمٹ کرے گا گورنمنٹ کو، جی آپ فیصلہ کریں، اور جب گورنمنٹ نے کرنا. اور اگر گورنمنٹ میرے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو پھر مجھے 30 دن ملیں گے ہائی کورٹ کے پاس جانے کے، یعنی کہ 165 دن. اگر ہر چیز بالکل کلاک ورک ہو، کوئی دن بھی ضائع نہ ہو، 5.5 مہینے تو میں رگڑا گیا. آج آپ مجھے نہیں پتا ایک پولیس والا رپورٹ بنا کے بھیج دے، آئی بی بھیج دے، تو مجھے 5.5 مہینے لگیں گے صرف ہائی کورٹ تک پہنچنے میں. ان دا مین ٹائم میں اندر بھی ہوں گا، میری موومنٹ بھی بند ہو جائے گی، میرے بینک اکاؤنٹ بھی فریز ہو جائیں گے، میرا سب کچھ بند ہو جائے گا. 5.5 مہینے یہ قانون بن رہا ہے. یا اب پی ٹی آئی والوں کا ڈر یہ ہے کہ اگر یہ ہمیں کسی پہ الزام لگا دیں، پارٹی پہ الزام لگا دیں، 5.5 مہینے تو ہم رگڑے جائیں گے نا، تو اس کے بعد الیکشن بھی ہو جائیں گے، سب کچھ ہو گیا. اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. پارٹی یا وہ آدمی جس کے اوپر یہ ساری لسٹنگ میں جس کا نام آ جائے. ہمارے یہاں کیپیسٹی ہے پولیس کی، دوسروں کی، کہ ایسی ایویڈنس دیں کہ میری زندگی کے 5.5-6 ماہ تو میں صرف صفائیاں دیتا رہوں. کیونکہ آج تک ہم نے دیکھا ہے کیسز جا کے عدالتوں میں ہمیشہ ہارتی ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز وغیرہ. یہ بل آپ کے خیال میں پھر ان کا ڈر جائز ہے پی ٹی آئی والوں کا کہ ہمارے لیے؟ میں اس میں عرض کروں اگر مجھے آپ اجازت دیں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اس سارے فنومنا کا. آپ پہلے کچھ لا کی بات کر رہے تھے، سیکشن 3342 CRPC کی، اور اس میں تھوڑی سی سیدھی بات میں کر دوں 1 منٹ میں، کہ آپ نے کہا ڈویژن بینچ نے ان کی پٹیشن کو ٹرن ڈاؤن کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نیچے جائیں ہائی کورٹ میں اور بعد میں ٹرائل کورٹ میں یہ ہوگا. یہ کیس ایک لحاظ سے اس کی ٹرائل جو ہے اس حد تک مکمل ہو چکا ہے، اور اب یہ 342 کا بیان جو ہوتا ہے یا 340 کا، یہ اکیوزڈ کا حق آخر میں آتا ہے. اب وہ 342 کا سٹیٹمنٹ دیں گے. ان کے پاس پھر ایک چیز رہ جاتی ہے کہ انہوں نے ڈیفنس وٹنسز دینے ہیں، جتنے بھی دینے ہیں، جتنے کورٹ ایکسیپٹ کرتی ہے، ان کا کراس ایگزامینیشن ہونا ہے، اس کے بعد آرگومنٹس ہونی ہیں اور فیصلہ ہو جانا ہے. اس لیے استغاثہ کے گواہ جو ہیں وہ جو میں سمجھ رہا ہوں چارج شیٹ بھی ہو چکی ہے، اور یہ سارے کا سارا 342 جو ہے یہ چارج شیٹ کے جواب میں ہی ایکیوز دیتا ہے، اور ہر ایکیوز دیتا ہے. اس کا چوائس ہے کہ وہ حلفیہ بیان دینا چاہتا ہے 340 میں، یا اپنا ویسے وہ اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے بعد میں اس کو کراس ایگزامن نہیں کیا جا سکتا جب وہ 342 کا بیان دیں گے. 340 میں کراس ایگزامن ہوتا ہے، لیکن جب وہ وٹنسز اپنے لے کے آئیں گے، ڈیفنس وٹنسز، تو ان کو پروسیکیوشن جو ہے وہ کراس ایگزامن کرتی ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ لمبا ہو سکتا ہے. یہ میرا خیال جلدی وائنڈ اپ ہو جائے گا. ابھی آپ نے حکم کیا ہے، یہ جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں جو لیٹسٹ پوزیشن ہے، ہم لوگوں نے بھی اپنی طرف سے یہ بات کی ہے، سارے کے سارے بل کو ایز اے ہول ریویو کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے شیک وائز، اور انشاءاللہ اس کو ریشنلائز کرنے کے بعد بھجوائیں گے. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ہم چاہے وہ جو ہمارا آرٹیکل 10A ہے، وہ ہماری ساری پروسیڈنگز کی، چاہے وہ پریونٹیو لاز ہوں، چاہے وہ انویسٹیگیشن سے متعلقہ ہوں، چاہے وہ ٹرائل سے متعلقہ ہوں، ہمیں اس کو کیٹر فار کرنا ضروری ہے. آپ کسی بندے کو بغیر جواب کا ایکسپلینیشن کا موقع دیے چارج نہیں کر سکتے،
نہ گلٹی قرار دے سکتے ہیں، نہ کسی ٹرائل اور ٹریبولیشن میں ڈال سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ آئے، جب بل آئے گا. اچھا یہی رانا صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا. آپ نے آرٹیکل 10 کی بات کی ہے، میں بھی یہ پڑھ رہا تھا. اس میں ایک پروویژن ہے، وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 10 کی جو پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کی، جس میں آپ نے بھی بات کی کہ آپ فیئر ٹرائل ویئر سب کچھ ہو، شیل میوٹاٹس میوٹانڈس اپلائی ٹو دا اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. پھر میں نے وہ لیگل ٹرم نکالی کہ میوٹاٹس میوٹانڈس کا مطلب کیا ہے، یہ لیٹن ایکسپریشن تھا. تو اس میں نے کہا کہ جی یہ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں ایک یا دو کیسز کا، تو آپ سچویشن کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں پرنسپل ختم کیے بغیر. یعنی کہ اس میں پروویژن میں آرٹیکل 10 کو بھی سائڈ سٹیپ کرنے کی لیگل گنجائش رکھی گئی ہے. یہ 10 کو بھی سبورٹ کر رہا ہے. نہیں، میں جس نے بھی بنایا اس نے کام پکا کیا. ایک ہی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ ہو نہیں سکے گا. میں 10A کی بات کر رہا ہوں، وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے، اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی ہے. اس لیے جو بھی کرنا ڈیو پروسیس آف لا کے بات کرنا. ڈیو پروسیس آف لا یہ ہے کہ کوئی چارج اگر کسی کے پاس ہے، وہ چارج اس کو ڈلیور کیا جائے گا. اس سے اس کی سر مجھے بریک لینی پڑی. رانا صاحب تھوڑا سا جواب بھی ڈیٹیل میں کرتے ہیں باقی دوستوں سے بھی. لیٹ می ٹیک اے بریک کے بعد آ کے ذرا یہ سمجھتے ہیں. اور یہ ذرا آرمی ایکٹ کی بھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، بیکاز ہمارے ساتھ ہمایوں صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پی ٹی آئی والے بھی بڑی چیز ہیں، پہلے بولتے رہتے ہیں، باتیں ہر چیز پہ کرتے ہیں. جب ووٹنگ کا وقت ہوتا ہے یا آرام سے باہر نکل جاتے ہیں یا ووٹ کر دیتے ہیں. ان کی پارٹی کا سنا 1 ممبر کمیشن بھی بن گیا ہے، شبلی فراز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اور بلا لیا خان صاحب نے کہ بتائیں ذرا آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اس بل کے معاملے میں سینٹ کے اندر. اس پہ بھی بات کریں گے آپ سے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. کامران صاحب یہ بتائیں، ابھی آپ کے لائرس کی بھی سنا ہے، رانا صاحب کی بات سن رہے تھے ویری کوئکلی. تو یہ عمران خان کو اگر یہ لگ رہا ہے، ان کے اپنے لائرس کہہ رہے ہیں ہم فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 4-5 دنوں میں، سب کا خیال یہی ہے. تو اس میں تو صرف اگر ان کے خلاف فیصلہ جاتا تو صرف 2 سال صرف ڈسکوالیفیکیشن ہوگی نا. ان کا بڑا مسئلہ تو خان صاحب کا یہ ہے کہ اگر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگا وہ سائفر والے کیس میں تو 2 سال قید ہو سکتی ہے، اور اگر آرمی ایکٹ امینڈڈ میں آیا تو پھر 5 سال ہو سکتی ہے. لیکن اس میں صرف ڈسکوالیفیکیشن ہے، اس میں کوئی سزا تو نہیں ہے. اور ہاں ڈسکوالیفیکیشن تو ظاہر ہے اگر سزا ہو، اگر کوئی خدا نخواستہ، یا میں اب کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ اس کو سزا ہو، مگر اب کہیں پہ سزا ہوتی ہے تو وہ اس پہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن 5 سال تک چلی جائے گی، بھلے اگر وہ سزا ایک دن کی بھی ہو. نہیں میرا مطلب ہے امپریزنمنٹ تو نہیں ہے نا، قید تو نہیں ہے اس میں قید تو نہیں ہے، اس میں صرف یہ ڈسکوالیفیکیشن کی سزا ہے نا. ڈسکوالیفیکیشن اس کا کانسیکوینس ہے نا. ڈسکوالیفیکیشن تو اس کا کانسیکوینس ہے، مگر سزا کے بغیر خالی ڈسکوالیفیکیشن کیسی ہوگی؟ جب یہ کرمنل ٹرائل چل رہا ہے تو اس کی یا سزا ہوگی یا اس میں ایکویٹل ہوگی. اس میں یہ ڈسکوالیفیکیشن تو اس کا کانسیکوینس ہے، وہ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ بھلے 1 دن کی سزا ہو، 1 سال کی ہو، 2 سال کی ہو، مگر وہ کانسیکوینس میں جو ہے نا وہ ڈسکوالیفیکیشن آتی ہے. دوسرا ایک اور مسکنسیپشن تھا، شاید وہ اس کو آپ چونکہ ٹیکنیکل آدمی نہیں ہو تو اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. فرد جرم جو ہے وہ ایویڈنس سے پہلے ہوتا ہے. فرد جرم ہو چکی، فرد جرم کے بعد وہ ایویڈنس ہوئی، اور اس کے بعد 342 اور یہ ان کے لائرز کہتے تھے کہ جی وہ ان کے لائرز کہتے تھے کہ غلط ہوئی ہے، ہم چیلنج کریں گے، یہ انہوں نے جس طریقے سے سنائی وہ غلط ہے. تو اس لیے میں پوچھ رہا تھا ان سے. نہیں وہ ہو گئی، غلط ہو سکتی ہے. اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو اس میں ایک کرمنل ریویژن فائل کر کے اس کو چیلنج کر لیتے، یا پھر ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی فیصلہ ہوگا فائنل اور ان کے ایڈورس ہوگا تو وہ اس میں وہ مرج ہو جاتا ہے درمیانہ کوئی بھی حکم. تو وہ جب مرج ہو جائے تو اس گراؤنڈ کو لیا جا سکتا ہے اپیل میں. تو اس کی سزا ہے باقاعدہ. سزا کی صورت میں اس کا کانسیکوینس ہے ڈسکوالیفیکیشن. ڈسکوالیفیکیشن کسی کرمنل کورٹ کا جو ہے وہ اس طرح سے اختیار نہیں ہوا کرتا. معین صاحب یہ بتائیں اب کیا ہوگا ڈسکوالیفائی اگر ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگ 10th میں ہی ہوگی کہ بس آرام سے
دیکھیں میرے لحاظ سے تو 10th میں ہی پی ٹی آئی کے لحاظ سے ٹو بی ویری آنیسٹ نہ میں نے کبھی 9 مئی تو گزر گئی نا, میں 9 مئی کی بات کروں نا, 9 مئی نہ میرے لحاظ سے کبھی پی ٹی آئی کو میں نے جب سے میں نے جوائن کیا وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فالس فلیگ ہے. یہ مجھے بتائیں آپ لوگوں کی کنٹرڈکشنز بڑی ہیں سر. پہلے مجھے بات پوری کر لیں, وہ تو ہم نے پہلے کر دی, نہیں ابھی مجھے پوری کر لینے تھے. میں نے کبھی پی ٹی آئی میں 18-19 سال سے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمیں یہ کہا گیا ہو کہ آپ پرتشدد ہوں, کبھی نہیں کہا گیا. I was surprised, I was actually very surprised کہ جب میں یہ ساری چیزیں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا یہ ہو رہی ہے. I was very surprised. کل پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میرے پاس کیٹیگوریکل میرے پاس ثبوت ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ آرمی چیف کو اوور تھرو کرنے کی ایک سازش تھی. بہت بڑا الزام لگایا آرمی پرائم منسٹر آف دا کنٹری نے. And you believe? نہیں, I don't believe anything that anybody says. وہ تو کہتے ہیں میں نے کوئی وہ ادھر ادھر وہ بھی نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح منی لانڈرنگ بھی نہیں کی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگ مجھے چیز سمجھائیں. آپ ایک طرف ایکسٹینشن کی مخالفت کرتے تھے, پھر ایکسٹینشن آپ لوگوں نے دی, ایکسٹینشن پہ ووٹ دیا. آرمی ایکٹ کے اوپر آپ لوگوں نے اتنا شور ڈالا, خان صاحب نے یہ باتیں کی, باقیوں نے بھی کی, اور پھر اس دن خاموشی سے آپ نے آرمی ایکٹ بھی ہونے دیا. آپ کہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. اب اس میں تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا پاکستان تحریک انصاف تھوڑا سا اس میں ذرا مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی تھی. مس انڈرسٹینڈنگ دو لحاظ سے. نارملی جب آپ جاتے ہوتے ہیں تو آپ کو پارلیمانی لیڈر یا لیڈر آف دی اپوزیشن, جو ہمارا لیڈر ہوتا ہے ہاؤس یا اپوزیشن, وہ ہمیں بریفنگ دیتا ہے کہ آج یہ بل آ رہے ہیں, ان پہ یہ ہم نے ایکٹ کرنا ہے. انفارچونیٹلی آن دیٹ ڈے نن آف دیم واز پریزنٹ. سو ہمیں ویگلی کسی نے کہا ہوا تھا کہ یار ہم لوگوں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے فلانا, لیکن وی ور ناٹ ہیپی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ویگلی جس نے بھی کہا ہوا تھا آپ کی پارٹی کا بندہ تھا, کوئی اور تھا, کون تھا؟ بس تھے, پارٹی کے نہیں تھے لیکن تھے جنہوں نے ہمیں کہا ہوا تھا. مطلب there were certain things I don't want to relevant لوگ تھے, they were very relevant people جنہوں نے یہ کہا ہوا تھا. اور میں نے I have already told this thing to the chairman himself and the other people. ٹھیک ہے, اس بیسس پہ تھا. اب وہاں پہ نہیں, جب آپ نے چیئرمین کو بتایا کہ ہمیں ریلیونٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بل کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے, تو چیئرمین نے آگے سے کیا کہا آپ کو؟ انہوں نے ایک کمیٹی بٹھا دی نا, in order to find out what's the reality. You know, I could be wrong, my perception could be wrong. نہیں, چیئرمین کو آپ نے بعد میں بتایا کہ جی اس طرح ہوا. اچھا, میں سمجھا کہ پہلے مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ ایسے ہوا ہے, تو میں نے سارے ایونٹس بتا دیے کیا ہے. تو انہوں نے کہا کیا ایسے ہوتا ہے, آپ کے پارلیمنٹری لیڈر نے گائیڈ نہیں کیا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے پارلیمنٹ, ہمارے سارے لوگ تو بیچارے یا اندر ہیں یا غائب ہے نا, تو اب ہم کیا کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, سو ہمارے وہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں ہماری کوتاہی تھی. تو آپ واک آؤٹ کر سکتے تھے, تو وہی تو کیا. وہ تو آپ نے خواجہ آصف کے خلاف کیا. دیکھیں اس وقت پہلا ہمارا میرا سوال سن لیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا تھا بل پاس پیش ہونے رہا, آپ نے کہا دوسرے بات پہ پھڈا کرو, باہر نکل جاؤ. ہمیں جنہوں نے کہا ہے ان کی ناراضگی سے بھی بچ گئے, ووٹ دینے سے بچ گئے, پوسٹ کرنے سے بچ گئے. آپ نے ڈبل گیم کی ہے. نہیں, ہمیں جنہوں نے نہیں کہا تھا, ٹھیک ہے, ہمیں دوسرے لوگوں نے کہا تھا. مطلب they were politicians جو کہہ رہے تھے, not anybody else. ٹھیک ہے, let me rephrase it. ٹھیک ہے. نمبر 2, میرا ایک اصولی موقف تھا اس جگہ پہ, وہ یہ تھا کہ ایک شخص, اور میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ آپ بل پاس کرا لو کسی اور سے, مطلب بل پریزنٹ کرا لو کسی اور سے, جب تک آپ ان لوگوں سے اگر معافی نہیں مانگتے اپنے الفاظ ریٹریکٹ کر دو, ہم تب بھی بیٹھ کے بل سن لیں گے. لیکن اگر آپ یہاں بیٹھ کے بات کرو گے اور دوسری طرف آپ خواتین کی بےزتی کرو گے, ایٹ لیسٹ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم باہر چلے گئے تھے. کامران آپ نے پیغام بھجوایا ڈیفنس منسٹر کو کہ اگر تم صرف اپنے الفاظ ریٹریکٹ کر لو تو ہم آپ کے پیش کیے ہوئے بل کے اوپر بحث کر لیں گے, بات بھی کر لیں گے. یہ پری کنڈیشن ہے اسی بل کے اوپر. یس, اور اس میں کامران مرتضی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہمارے پاس آئے اندر, انہوں نے کہا کہ آئے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور آپ لوگ باہر آ جاؤ, اس پہ ڈسکشن کرتے, اور میں آپ کی طرف سے ان سے پلی کرتا ہوں, اور وہ معافی مانگیں گے یا اس چیز کو ریٹریکٹ کر دیں گے. اور جب کامران صاحب آئے, ہی از ون آف دا پیپل وی ریسپیکٹ. ہم ایکچولی چلے گئے, اور لوگ بھی آئے تھے, ہم نہیں گئے. جب کامران صاحب آئے ہم ان کی وجہ سے اندر چلے گئے. یہ کھڑے ہوئے, انہوں نے ریکویسٹ کی, منسٹر صاحب نے پھر بھی نہیں مانا.
جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر میں نے انہیں کہا کہ ایکچولی میرے اور ان کے ہم ایک ہی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہوئے. میں نے کہا کہ جی آپ ہیں تو یا آپ بیٹھے ہوں گے یا ہم بیٹھے ہوں گے. اس کے بعد پھر ہم نکل گئے. اب اس کے پیچھے جو باتیں ہوئی ہیں وہ بات پھر obviously we were not there. لیکن تو کیا یہ بات آپ پریزیوم کرتے ہیں؟ آپ کر سکتے پریزیوم. میں آپ کی سوچ پہ روک نہیں سکتا. I'm asking a question. نہیں, you can presume that thing and you will be right to do those presumptions. But that was not the thing. ہاں اگر ہم ادھر ہوتے, ہمارے اعتراضات تھے اس کے اندر جو دیکھیں اگر آپ ہوتے تو کیا میں بتاتا ہوں اس کے حق میں ووٹ دیتے؟ نہیں, میں اس کے خلاف دیتا. میں اس کے خلاف کیوں دیتا ہوں؟ میں اس کے خلاف اس وجہ سے نہیں کہ آرمی ایکٹ ہے یہ فلانا. میں اس کے خلاف اس لیے وجہ سے دیتا کہ یہ جو ایونٹس ہو رہی ہے نا, یہ ساری چیزیں ڈیموکریٹک پروسیس کے خلاف جا رہی ہیں. یہ آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کنٹرول ڈیموکریسی کی طرف جا رہی ہے. نہیں, یہ کنٹرول ڈیموکریسی بھی نہیں ہے, یہ پارشل لا ہے. اوکے, اٹ از ناٹ ایون مارشل لا, اٹس اے پارشل لا. سو یو آر کنٹرولنگ ایوری تھنگ بٹ یو آر انڈائریکٹلی. دیکھیں اب آپ نے مجھے لگتا ہے آپ بھی کوئی آزاد پھرنے سے کوئی تھک گئے ہیں. You want to go in. یہ رہا دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ہو سکتا ہے میں آزاد اسے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی مجھے کچھ کہے گا. میری یہ ایسی رائے ہے جس پہ کوئی, یہ ایک پولیٹیکل رائے ہے, اس پہ اگر مجھے کوئی پکڑنا چاہتا ہے اور اندر کرنا چاہتا ہے میں اس پہ کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا. لیکن میرا خیال ہے اس قسم کی چیز کو جب آپ روکنا شروع کر دیں گے وہ زیادتی ہو جائے. رانا صاحب ویری کوئکلی تھوڑا سا ٹائم ہے, مجھے یہ بتائیں کہ لگ تو یہ رہا ہے کہ توشہ خانہ کیس ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے, اور جیسے خود پی ٹی آئی کی باتیں سنتے ہیں تو ان کو خطرہ ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی, ان کو سزا بولے کہتے ہیں جی جج صاحب از ہیل بینٹ اپون, ہمیں سزا دے رہے ہیں. لیکن جو سائفر والا معاملہ ہے, اب جو آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ ہوئی ہے 26 سے ایڈ کیا ہے, اس میں 5 سال سزا ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 5 ہے, وہ بھی یہاں پہ اپلائی ہو سکتا ہے, اس میں 2 سال ہے. آپ کے خیال میں خاص صاحب کو زیادہ خطرہ کس چیز کا ہوگا سائفر والے معاملے میں, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیس چلنے میں کہ آرمی ایکٹ کے تحت 26 میں؟ میں اس میں مجھے اجازت دیں آپ, یہ جو کیس چل رہا ہے توشہ خانہ والا, یہ جو پرسوں واقعہ ہوا, تو اس وقت میری اپنی کمیٹی کی میٹنگ تھی کہ توشہ خانہ بل آیا ہوا تھا جس کو ہم نے پاس کیا. تو ہم توشہ خانہ کے سارے پروسیس کو دیکھ بھی رہے ہیں. ابھی کامران صاحب فرما رہے تھے, دیکھیں ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ایک پیس آف جو ہے نا, ایک طرح سے آپ ورڈکٹ کی ضرورت ہے, اسے کہتے ہیں ڈیکلیریشن بائی دا کورٹ, چاہے سزا 2 گھنٹے کی ہو چاہے 2 سال کی ہو. اس کیس میں جو اب رائٹ ہو گیا ہے, اس میں جو سیکشنز آف لا ہیں وہ کرمنل ہیں. 420 بھی ہوگا, اس میں 406 بھی ہوگا, کرمنل بریچ آف ٹرسٹ بھی ہوگا, چیٹنگ بھی ہوگا, سارا کچھ ہوگا. اس میں اگر کوئی سزا تھوڑی بہت بھی ہوتی ہے تو اس کا جو لاجیکل ہے افیکٹ امیڈیٹلی وہ ڈسکوالیفیکیشن ہے, وہ دیٹ ول بی فار 5 years. تو یہ تو بات سیدھی ہو گئی. اب آپ دوسرے کیسز کی بات کر رہے ہیں, یہ جو الگ ٹرائل ہوگا اس میں الگ ایویڈنس آئے گی کورٹ میں, پھر اس کا فیصلہ ہوگا. کیسز جو 2-3 جو سامنے جو آ رہے ہیں اس میں کافی زیادہ سبسٹینٹیو ایویڈنس ہے. بلکہ جو یہ 9 مئی والا ایشو ہے, اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں, چونکہ میں اس کو تھوڑا ایگزامن کیا ہے, جتنے پیسز آف ایویڈنس ہیں, چاہے وہ فورینزک ہوں, چاہے وہ سونوگرافک ہوں, چاہے وہ گرافک ہوں, الیکٹرانک ہوں, سرکمسٹانشیل ایویڈنس ہو, جوڈیشل کنفیشن ہوں, انٹرسیپشنز ہوں, all pieces of evidence are so relevant and connected with each other. کوئی پروو کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کیونکہ everything is on record. چاہے ہم کہہ لیں کہ آپ کے خیال میں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. آپ سے رانا صاحب اس پہ تفصیل میں بات کریں گے, ٹیکنیکل ایک شو کریں گے اس کے اوپر. ناظرین نظر تو یہ آ رہا ہے کہ تھنگز آر گوئنگ ٹوورڈ سم لاجیکل کنکلوژن. عمران خان کی اپنی اگر وکیلوں کی بات سنیں تو لگ رہا ہے کہ 4-5 دنوں میں وہ ایک ایڈورس ڈیسیجن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور جتنی ہم چینجز دیکھ رہے ہیں لا میکنگ میں, ہمیں لگ رہا ہے کہ کانٹورز نکل رہے ہیں ایک نئے اسٹرکچر کے. اس کو آپ ڈیموکریٹک کہیں, کوازائی ڈیموکریٹک کہیں, واٹ ایور, لیکن ایک نیا اسٹرکچر ڈیفینیٹلی سامنے آ رہا ہے. کیا اس کی الٹیمیٹ شیپ ہوتی ہے, آنے والے دنوں میں بات کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.